جائیے میں اللہ کی خاطر اسے آزاد ہی کیے دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس وقت کہا لو لم تعتق لمستک النار، اگر تم نے اسے آزاد نہ کیا ہوتا تو نار جہنم میں کل تمہیں جلنا پڑتا. لو لم تعتق لمستک النار. اسی طرح سے حضرات ضعیفوں اور مظلوموں کا ایک طبقہ جو اس دور میں، دور جاہلیت میں اور بعثت نبوی کے وقت ظلم کی چکی میں بری طرح سے پس رہا تھا. ایک عورت ہونا ایک جرم تھا، عورت ہونا ایک جرم تھا، اور وہ سماج اور سارے حقوق تو چھوڑیے، جینے کا، زندگی کا بنیادی حق بھی عورت کو نہیں دے رہا تھا. اس دور کی عورت جینے کے، زندگی کے بنیادی حق سے بھی محروم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے عورت کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا، اسے حقوق عطا کیے، جینے کا حق عطا کیا، زندگی کا حق عطا کیا، حسن سلوک کا حق عطا کیا، میراث میں حق اس کے حقوق متعین کیے. ماں ہو تو کتنا پائے گی، بیوی ہو تو کتنا پائے گی، بہن ہو تو کتنا پائے گی، دادی ہو تو کتنا پائے گی، اس کے حقوق نبی نے میراث میں متعین کیے. اور عورت کی پرورش پر اتنی فضیلتیں سنائی، اتنی فضیلتیں سنائی کہ عورت جنت کا ٹکٹ بن گئی. عورت کو جنت کا ٹکٹ بتایا آپ نے کہ تمہارے گھر اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں جنت کا ایک ٹکٹ عطا کر رہا ہے. اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے یہی بچی تمہیں جنت میں لے جائے. آپ دیکھیے گا کتنا لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی. نبی کی بعثت سے پہلے ایک باپ اپنی بیٹی کی پرورش اور اپنی بیٹی کی نگہداشت میں ننگوار محسوس کرتا تھا اور اپنی بچی کو ایک باپ زندہ دفن کرتا تھا. اور نبی کی دنیا میں آنے کے بعد جب نبی نے عورت کے رتبے کو بلند کیا، اس کی فضیلتیں بتائی، تو لوگوں کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی جانتے ہیں. ایک واقعہ صحیح بخاری وغیرہ موجود ہے. اللہ کے نبی جب عمرے سے فارغ ہو کے مدینہ لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کا قافلہ تھا. ایک بچی پیچھے سے ساتھ ساتھ چلنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، امی امی، چچا جان مجھے ساتھ. کون تھی یہ؟ حضرت حمزہ کی یتیم بچی تھی جو مکے میں تھی. حضرت حمزہ کی یتیم بچی تھی، نبی کے چچا کی بیٹی تھی، مکے میں رہ رہی تھی. جب اپنے رخصت ہو رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، یہ بچی پیچھے پیچھے ہولی. اس نے کہا امی امی، چچا جان مجھے لے لو، مجھے لے لو. اللہ کے نبی نے اس بچی کو ساتھ لے لیا. مدینہ پہنچنے کے بعد 3 صحابہ آگے بڑھ کر آئے اور تینوں لڑ